حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہود کے جلیل القدر عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کا اصل نام حسین تھا اور وہ یہود بنی کین کا سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلمات سنے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے بیگانے سب کو سلام کیا کرو، بھوکوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور خونی رشتوں کو جوڑے رکھو، قطع رحمی نہ کرو اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ہدایت آموز کلمات سنے تو یہ کلمات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی بعثت کی پیشن گوئی صحائف قدیمہ میں درج ہے۔ تو دوسرے دن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے، چند مسائل پوچھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اطمینان بخش جواب دے دیا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اطمینان بخش جواب پا لیے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھا۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم بڑی بددینت ہے۔ اگر ان کو پتہ چل گیا، اگر انہوں نے یہ سن لیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، تو وہ مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھیں گے۔ اس لیے میرے اسلام کی خبر کے اظہار سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت فرما لیں کہ ان کی میرے متعلق کیا رائے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان کر یہود کے اکابر کو بلاوا بھیجا۔ جب یہود کے اکابر کو بلاوا بھیجا تو وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم توریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر کے فلاح دارین حاصل کرو، اسلام کو قبول کر لو۔ تو یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہے؟ یعنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اب اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام حسین بن سلام تھا۔ تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ حسین بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں؟ تو سب یہودیوں نے بیک آواز جواب دیا کہ وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سے سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں۔ تو جب یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر یہودی ناک بھوں چڑھا کر بولے، اللہ انہیں آپ کی حلقہ بگوشی سے محفوظ رکھے، نعوذ باللہ۔ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ جب یہودیوں نے یہ کہا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بن سلام کو سامنے آنے کا حکم صادر فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عیان قوم، اللہ واحد سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو جب یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنی، ان کو پتہ چل گیا کہ وہ واقعی اسلام قبول کر گئے ہیں، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام یہود پر برق خطف بن کر گرا، اور غم و غصہ سے وہ پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، اور چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ یہ شخص عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سلام ہم میں سے سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے۔ نعوذ باللہ، ان کو کہہ دیا کہ یہ ذلیل بن ذلیل اور جاہل بن جاہل ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، ان کی یہ بات سننے کے بعد، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہود کی اخلاقی پستی دیکھ لی، مجھے ان سے اسی افتراء پردازی کا اندیشہ تھا۔ کس طرح یہودیوں نے مکاری اور عیاری کا مظاہرہ کیا کہ ایک لمحے میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہا کہ وہ ہم میں سے سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں، اور جب ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اسی وقت انہوں نے مکاری دکھائی اور اپنی بات سے پھر گئے اور کہا کہ وہ سب سے برا ہے اور سب سے برے کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اگر دیکھا جائے تو آج بھی یہود و نصارہ امت مسلمہ کو زیر کرنے کے لیے کیا کیا مکاریاں اور عیاریاں انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں کہ آج امت مسلمہ کو پستیوں کا اور ظلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔